مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء اسلام احمدیت غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تشریف رکھیں۔ حافظ اویس احمد قمر صاحب تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اردو ترجمہ سید حسن طاہر بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 103 تا 108 کی تلاوت کی گئی۔ اب ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا،
اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے، جس دن بعض چہرے روشن ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے ان سے کہا جائے گا، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پس عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہو گئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جرمن ترجمہ عدنان احمد رانجھا صاحب۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun folgt die deutsche Übersetzung der eben rezitierten Verse der Sure Ale Imran, Vers 103 bis 108. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. O die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht, außer ihr seid Gott ergeben. Und haltet euch allesamt fest am Seile Allahs und seid nicht zwieträchtig und gedenket der Huld Allahs gegen euch, als ihr Feinde waret. Alsdann fügte er eure Herzen so in Liebe zusammen, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Ihr waret am Rande einer Feuergrube, und er bewahrte euch davor. Also macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet seid. Er sollte unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Rechten auffordert und das Gute gebietet und das Böse verwehrt. Diese allein sollen Erfolg haben. Und seid nicht wie jene, die zwieträchtig wurden und uneins, nachdem ihnen klare Beweise zuteil geworden, und ihnen wird schwere Strafe. An dem Tage, da manche Gesichter weiß sein werden und manche Gesichter schwarz, wird zu jenen, deren Gesichter schwarz sein werden, gesprochen: Wurdet ihr ungläubig, nachdem ihr geglaubt hattet? So kostet die Strafe für euren Unglauben. Jene aber, deren Gesichter weiß sein werden, werden in Allahs Gnade sein. Darin werden sie verweilen. منظوم کلام حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مرتضیٰ منان صاحب پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بےحد پیارے آقا، منظوم پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے،
دین محمد سا نہ پایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے، جل رہے ہیں یہ سبھی بغضوں میں اور کینوں میں، باز آتے نہیں ہر چند ہٹایا ہم نے، باز آتے نہیں ہر چند ہٹایا ہم نے، آؤ لوگو آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں تار تسلی کا
ہم نے نعرہ تکبیر اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ نعرہ تکبیر لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ جلسہ سالانہ جرمنی نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے دنیا کے آج کل کے حالات کے باوجود جماعت احمدیہ جرمنی کو اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور گزشتہ سال کی نسبت وسیع انتظامات کے ساتھ آپ یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ پہلے کووڈ کی وبا نے دنیا کو پریشان کیا، اور ابھی وہ وبا کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو اب دنیا میں جنگوں کی صورتحال نے دنیا کو کہ انتہائی خطرناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دنیا کا کوئی خطہ بھی اس متوقع تباہی سے محفوظ نظر نہیں آتا، اور جب تک واحد و یگانہ خدا کی طرف رجوع نہیں کریں گے تباہی سے بچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے تو یورپ اور مغربی ممالک اور ترقی یافتہ ممالک اس زوم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جنگوں کی صورتحال، فساد کی صورتحال،
علاقوں اور ملکوں کی تباہی کے حالات جہاں پیدا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ ہم سے ہزاروں میل دور ہیں اور ہم محفوظ ہیں۔ حالات خراب ہیں، بم پڑ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، لوگ اپاہج ہو رہے ہیں، تو وہ ایشیا میں اور مشرق وسطیٰ میں اور غریب ممالک میں ہو رہے ہیں۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ترقی یافتہ ملک ان ملکوں کو اسلحہ فراہم کرتے رہے کہ ہمارا اسلحہ بکتا رہے۔ یہ مرتے ہیں تو مریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بھول گئے کہ یہ حالات ان پر بھی آ سکتے ہیں، اور اپنی ترقی کے زوم میں ان کی عقلیں ماری گئیں اور آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور پھر اب سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ اور یورپ میں بھی جنگی حالات پیدا ہو گئے ہیں یوکرین کی وجہ سے۔ روس اور نیٹو کے ممالک آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ برتری کس نے آخر میں حاصل کرنی ہے یا دونوں کی طرف کتنا نقصان ہونا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہونے ہیں۔ اور اگر اب بھی عقل سے کام نہ لیا تو ایک خوفناک تباہی اس کا انجام ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تائیوان کا معاملہ بھی کھڑا ہو گیا، اور صاف ظاہر ہے کہ اب پوری دنیا خوفناک جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس زمانے کے اللہ تعالیٰ کے فرستادے نے بڑے زور سے تنبیہ کی ہوئی ہے کہ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ یہی وہ ارشاد ہے اور تنبیہ ہے اور وارننگ ہے جس کی وجہ سے خلفائے احمدیت وقتاً فوقتاً توجہ دلاتے رہے۔ میں بھی ایک عرصے سے اس طرح توجہ دلا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے واحد و یگانہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو تباہی یقینی ہے۔ عرصے سے بتا رہا ہوں کہ بلاک بن رہے ہیں اور اس کا آخری نتیجہ ایک دوسرے کی تباہی پر منتج ہوگا، اس لیے ہوش کرو۔ لیکن اکثر یہ لوگ یہ باتیں سنتے تھے اور سب بھی سنتے ہیں، اور کہہ دیتے تھے کہ حالات کچھ خراب ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حد تک خراب ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں جیسے تم خوفناک اور مایوس کن حالات کا نقشہ کھینچ رہے ہو۔ مجھے بھی لوگوں نے کہا، ہمارے اپنے جماعت کے افراد کو بھی لوگوں نے کہا، لیکن اب یہی لوگ جو ان باتوں کو سطحی نظر سے دیکھتے تھے خود کہنے لگ گئے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر یہی حالات رہے تو کسی وقت بھی خوفناک جنگ کی صورت ہو سکتی ہے۔ اور اب یہ باتیں ان کے تھنک ٹینک اور تجزیہ نگار عام کہنے لگ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پائیدار امن قائم کرنے کا حل ان کے پاس نہیں ہے، اور ہو بھی کیوں کر سکتا ہے کہ امن کے منبع کی طرف ان کی نظر نہیں ہے۔ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اور دین کو بھول چکے ہیں۔ جہاں امن کا حل ہے وہاں نہ یہ غیر مسلم حکومتیں آنا چاہتی ہیں اور نہ ہی بدقسمتی سے مسلمان حکومتیں آنا چاہتی ہیں۔ اب بعض جگہ تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگوں کی صورت میں جو تباہی ہونی ہے وہ ایسی خوفناک ہوگی کہ ایک اندازے کے مطابق دوران جنگ اور اس کے بعد کے 2 سالوں میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے دنیا کی 66% آبادی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ ایسی تباہی و بربادی ہوگی جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، ایک عام انسان تو اس کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس بہت خوفناک حالات ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی امید کی کرن ہے، امن کی ضمانت ہے، تو ایک ہی وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی کی تعلیم کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا۔ جو شہنشاہ امن ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب انسانوں سے زیادہ پیارا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی آخری کامل اور مکمل شریعت اتری، جس کی تعلیم پیار و محبت کی تعلیم ہے، جس نے اپنے خدا تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے اور اپنے اوپر اتری ہوئی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے اور دنیا کو تباہی سے بچانے کی فکر اور اس کے لیے شدید درد محسوس کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی ہلکان کر لی تھی، اس حد تک اپنی حالت کر لی تھی اور کرب سے تڑپ کر اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لعلہ کا باخع النفس کا اللہ یکون مومنین، کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ بس یہ ہے وہ ذات جو دل میں انسانیت کے لیے درد رکھتی تھی کہ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کریں اور تباہی سے بچ جائیں، اپنی دنیا بھی بچا لیں اور اپنی آخرت بھی بچا لیں۔ ایسی جامع تعلیم آپ نے عطا فرمائی کہ کوئی اور تعلیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسی امن کی ضمانت دی جو دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ضمانت ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان بھی اس تعلیم کو بھول گئے اور ایمان کے صرف زبانی نعرے لگا کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں اور اس کے لیے غیروں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ کلمہ گو کو دین کے مخالفین کی مدد سے قتل کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی مسلمانوں کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی خوبصورت تعلیم اور ایسا درد رکھنے والے رسول کی اتباع کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں اور دنیا میں امن و سلامتی پھیلانے کے بجائے بدامنی پھیلانے کے حوالے سے مشہور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے میں امن و سلامتی کے بادشاہ اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے کہ غلام کو دنیا میں امن و سلامتی کی تعلیم پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، اس کی بات بھی سننا نہیں چاہتے، اور نہ صرف بات سننا نہیں چاہتے بلکہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں
کہ اس پر اور اس کے ماننے والوں پر کفر کے فتوے لگانے والے اور ان کو قتل کرنے کو اسلام کی خدمت اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار سمجھتے ہیں۔ احمدیوں کی زندگیوں سے کھیلنا ان کے نزدیک کار ثواب ہے۔ بس ایسے لوگ کس طرح اسلام کی امن کی تعلیم کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں؟ کاش کہ یہ لوگ عقل کریں، ان کے علماء سو بننے کے بجائے عقل و دانش پھیلانے والے علماء بنیں، تاکہ امت واحدہ بن کر دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے والے بن سکیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ مل کر دنیا کو حقیقی امن و سلامتی کا پیغام پہنچا سکیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ تفصیلی مضمون ہے۔ اس وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ پر اتری شریعت، آپ کے امن و سلامتی پھیلانے والی جو تعلیم ہے، اس کے حوالے سے امن عالم کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو اس قدر وسعت رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا احاطہ تھوڑے وقت میں ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا چند باتیں بیان کروں گا۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک اور توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جماعت کا لٹریچر اس بات کا گواہ ہے۔ ہر سال ہزاروں سعید فطرت لوگ اس تعلیم اور محبت کو دیکھ کر جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہوتے ہیں۔ غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیم تو ایسی پر اثر اور محبت اور سلامتی پھیلانے والی تعلیم ہے کہ یہی دنیا کے امن کا آج واحد حل ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے UK کے جلسہ سالانہ میں جماعت کی ترقی کی رپورٹ میں اور جلسہ کے تاثرات کے واقعات میں لوگوں کے بیان سنائے کہ کس طرح وہ لوگ احمدی ماحول اور جلسے کے ماحول سے متاثر ہوئے اور انہیں اسلام کی امن پسند تعلیم کا پتہ چلا۔ بہرحال ہمارے مخالفین جو بھی چاہیں سوچیں اور کریں، ہمارا کام ہے کہ اگر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنائیں اور دنیا میں پھیلائیں، دنیا کو بتائیں کہ آج دنیا کے امن و سلامتی کا یہی واحد حل ہے۔ بس آؤ اور امن و سلامتی کی تعلیم دینے والے اس عظیم وجود سے جڑ کر دنیا و آخرت میں اپنی سلامتی کے سامان کر لو۔ یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نبی نے ان پڑھ اور جاہل عربوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اعلیٰ اخلاق اور علم و عمل کے میناروں تک پہنچا دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہی رسول
جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے بااخلاق انسان بنایا، یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا، اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ سے رنگین کیا۔ بس آپ نے اپنے ماننے والوں اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو اخلاق اور عبادتوں کے وہ گر سکھائے جنہوں نے انہیں خدا تعالیٰ کا قرب پانے والا بنا دیا، اور ان کا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو گیا، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کی تو خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اور یہ حقیقی محبت پھر انسان کے ہر قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی کرنے کے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا انجام کار انسان کو خدا کا پیارا بنا دیتا ہے۔ بس یہ انقلاب تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ جو مشرک تھے وہ موحد بنے، اور ایسے موحد بنے کہ خدا تعالیٰ کے پیارے بن گئے، وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور خدا تعالیٰ ان سے پیار کرنے والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے عبادت کے بھی حق ادا کیے اور خوب ادا کیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم پر عمل شروع کیا اور خوب کیا، اور اس کے معیار قائم کیے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے ہر قول و فعل پر انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہر بات سننے اور اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے، زبانی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ بس جب ان لوگوں میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوئی، حقوق العباد کی بجا آوری میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے والے بننے لگے، اور جب یہ صورتحال پیدا ہو تو پھر آپس کا محبت و پیار بھی للہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے حق بھی خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان ادا کرتا ہے، اور جب یہ معیار بن جائے تو پھر امن و سلامتی کی بھی بنیاد پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش ہوتی ہے اور اس کے معیار قائم ہوتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وجود ہیں جنہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ سے ملنے کے راستے دکھائے، اور یہی وجود ہے جس پر اتری ہوئی تعلیم پر عمل کر کے ہم دنیا میں امن و سلامتی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ امن کی بنیاد گھروں سے شروع ہوتی ہے، پھر محلے، قصبے، شہر، ملک اور بین الاقوامی سطح تک اس کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ بس ہر سطح پر جب ایک دوسرے کے جذبات اور حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے تو امن قائم ہوتا ہے، اور ہر طبقہ کی یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی، ہر طبقے کو یہ تعلیم دی آپ نے۔
حضرت مسلم ماؤد نے اس موضوع پر ایک دفعہ مختلف موقع پر بیان کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر اس مضمون کو بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور امن عالم آپ کے اس مضمون کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی، استفادہ کرتے ہوئے میں اس حوالے سے بھی جو کچھ بیان کروں گا. یہ تو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امن بڑی اہم چیز ہے. امن کی باتیں ہوتی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے بڑی امن بہت اہم چیز ہے، اور امن کی حالت ہی گھر کے سکون اور سلامتی کی بھی ضمانت ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی سکون اور سلامتی کی ضمانت ہے. اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ہر سطح پر امن قائم ہو، لیکن صرف خواہش امن پیدا نہیں کر دیتی، کیونکہ یہاں بھی امن کی خواہش خود غرضی لیے ہوئے ہوتی ہے، اور یہی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. اگر خود غرضی نہ ہو تو لڑائیاں ہو ہی نہیں سکتی. بالعموم جب کوئی امن کی بات کرتا ہے تو امن کی خواہش اپنے لیے ہوتی ہے. بلکہ عموماً جب انسان دعا بھی کرتا ہے، یعنی بعض دفعہ خواہش کا اظہار زبان پر بھی آ جاتا ہے، اگر دعا نہیں بھی ہو رہی تو انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو، میرے قریبیوں کو امن میں رکھے. دوسروں کے امن میں رہنے کے لیے یہ درد نہیں ہوتا. یا انسان اپنی زندگی سکون سے بسر کرنے کے لیے دولت چاہتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کے لیے بھی وہ دولت کو اچھا سمجھتا ہے، بلکہ صرف اپنے لیے دولت کو اچھا سمجھتا ہے. اگر صحت کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کے لیے بھی اچھی صحت چاہتا ہے. دشمن کے لیے تو یہی چاہے گا کہ وہ نادار ہو اور کمزور ہو، تاکہ اس کو دشمن پر فوقیت رہے. اسی طرح عزت و مرتبہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو اپنے لیے، ہر شخص کے لیے نہیں چاہتے. یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ دوسرے کو بھی عزت و مرتبہ وہی ملے جو مجھے مل رہا ہے. دنیا میں یہی نظارے ہمیں نظر آتے ہیں، عام لوگوں میں بھی اور لیڈروں میں بھی. سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں اور اقتدار میں آنے پر ایک دوسرے پر ظلم جو اپنے ہی ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ جو کر رہے ہیں، وہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے. بس صرف امن کی خواہش فساد کا ذریعہ، اگر صرف امن کی خواہش ہے تو وہ فساد کا ذریعہ ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف اس میں خود غرضی شامل ہے. کیونکہ جو لوگ امن چاہتے ہیں وہ اس رنگ میں امن کے متمنی ہیں کہ صرف انہیں اور ان کے قریبیوں کو یا ان کی قوم کو امن حاصل رہے، ورنہ دوسروں کے لیے اور دشمنوں کے لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے امن کو مٹا دیں. بس اگر اس اصول کو رائج کر دیا جائے کہ اپنے لیے اور معیار اور دوسرے کے لیے اور، تو دنیا میں جو بھی امن قائم ہوگا وہ چند لوگوں کا امن ہوگا، ساری دنیا کا امن نہیں ہوگا. اور جو ساری دنیا کا امن نہ ہو، اگر ساری دنیا کا امن نہ ہو، وہ حقیقی امن نہیں کہلا سکتا. حقیقی امن تبھی ہوگا جو ذاتی، خاندانی، نسلی، قومی
ملکی ترجیحات سے بالا ہو کر قائم کرنے کی کوشش کی جائے. ایک مرکزی محور کے حصول کے لیے کی جائے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اس بات کو سمجھ لے اور اس کا فہم اور ادراک پیدا کر لے کہ میرے اوپر ایک بالا ہستی ہے جو میرے لیے ہی امن نہیں چاہتی بلکہ تمام دنیا کے لیے امن چاہتی ہے، جو میرے گھر اور ملک کے لیے ہی امن نہیں چاہتی بلکہ تمام ملکوں کے لیے امن چاہتی ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امن کا نقطۂ محور یہ احساس ہے کہ ایک بالا ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، جس کے لیے میں نے اپنے قول و فعل کو ایک کرنا ہے. ہمیشہ اس اصول پر چلنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس سنہری اصول کو سامنے رکھنا ہوگا کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بس اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچ رکھنی ہوگی کہ اگر میں صرف اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے یا صرف اپنے ملک کے لیے امن کا متمنی ہوں تو اس صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی خوشنودی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. جب اس عقیدے پر انسان قائم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ کرنا ہے تبھی حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں الملک القدوس السلام المومن، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، دوسروں کو پاک کرتا ہے، خود ہر ایک عیب سے سلامت ہے، دوسروں کو سلامت رکھتا ہے، سب کو امن دینے والا ہے. یہ کہہ کر انسانی ارادوں کو پاک صاف کر دیا. الملک القدوس السلام المومن. اور یہ یقینی بات ہے کہ جب تک ارادے درست نہ ہوں اس وقت تک کام بھی درست نہیں ہو سکتا. نیت ہی صاف نہ ہو تو کام میں برکت کس طرح پڑ سکتی ہے؟ ارادے درست نہ ہوں اس وقت تک بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کبھی بھی کام درست نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں اس وقت جتنی لڑائیاں اور فساد ہیں وہ سب اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے ارادے صاف نہیں ہیں. لوگ منہ سے جو باتیں کرتے ہیں ان کے مطابق ان کی خواہشات نہیں، اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کے قول و فعل نہیں. اور دنیا کے اس فساد میں بڑی اور ترقی یافتہ کہلانے والی قوموں کا زیادہ کردار ہے. آج بے شک دنیا لڑائی کو برا کہتی ہے، ہر لیڈر کا یہی بیان ہے کہ لڑائی بری چیز ہے. لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی لڑے تو یہ بری بات ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے جنگ کی ابتدا ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ نقص اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کی نظر اس ہستی پر نہیں ہے جو سلام ہے اور سلامتی دینے والی ہستی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا فائدہ ہے ہم امن کے نعرے لگانے پر عمل کریں گے، مگر جب ہمارے مفاد کے خلاف بات آئے گی تو ہم رد کر دیں گے.
ہمارے دشمن کی کوئی مدد کرے اور اس لیے اسلحہ دے تو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر ہم کسی کو اسلحہ دیں، چاہے وہ ظلم کرنے پر ہی استعمال ہو رہا ہو، تو یہ جائز ہے. تو اگر یہ سوچ ہو تو کس طرح حقیقی امن قائم ہو سکتا؟ بس حقیقی امن دنیا میں لانے کے لیے یہی عقیدہ اور اس پر عمل کارگر ہوگا کہ دنیا کا ایک خدا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ امن میں رہیں. اور جب یہ عقیدہ ہوگا، اس پر عمل ہوگا، تو پھر ہی انسان کی خواہشات خود غرضی سے بالا ہوں گی، بلکہ دنیا کو عام نفع پہنچانے والی ہوں گی. اور جب یہ ہوگا تو ہماری سوچوں اور امن و سلامتی قائم کرنے کے اور ہی معیار ہوں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں بات کا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ساری دنیا پر اس کا کیا اثر ہے. دنیا والے تو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے امن کو برباد کرتے رہتے ہیں، لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک بالا ہستی ہے تو وہ کبھی جرأت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ایک بالا ہستی ہمیں کچل کر رکھ دے گی. غرض کہ حقیقی امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک بالا ہستی کو تسلیم نہ کیا جائے، جب تک اس کی محبت دل میں پیدا نہ ہو. اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے صرف اسلام نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم اتاری اس میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی. اللہ اس کے ذریعے انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے تو نور ہدایت بھیج دیا، ایک کتاب بھی تمام احکامات کے ساتھ بھیج دی اور اس میں سلامتی کی راہوں کی طرف واضح ہدایات بھی بیان فرما دی. اب جو لوگ اس کی کامل پیروی کریں گے وہی سلامتی کی راہوں کو پانے والے ہوں گے. اگر آج مسلمانوں میں فتنہ و فساد کی کیفیت ہے، یہ حالت ہے، آپس میں جنگوں کی کیفیت ہے، تو واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اور بھیجی ہوئی کتاب اور نور کی حقیقی پیروی نہیں کر رہے. بے شک دعوے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا قول تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اگر مسلمانوں میں فتنہ و فساد ہے تو واضح ہے کہ یہ اس کتاب مبین کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو تعلیم اتاری ہے اس کی پیروی نہیں کر رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن آپ کے اسوہ اور تعلیم پر عمل نہیں. بس آج یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والوں کا کام ہے کہ اس تعلیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، قرآن کریم کے احکامات پر
عمل کریں تو تبھی اپنے ماحول میں سلامتی پیدا کر سکتے ہیں اور دنیا کو بھی سلامتی کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ورنہ دنیا کہے گی کہ اپنے کال و فعل ایک کرو پھر ہمیں نصیحت کرنا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ اور افضل سب نبیوں سے اور اتم اور اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدائے تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور انسان اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کریم جو روشن کتاب اور تمام علوم و معارف کا سرچشمہ اور نور ہدایت ہے اور سلامتی کا پیغام ہے، بھیج کر انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے تباہ کرنے والے خود غرضانہ مفادات کا ہی اسیر رہے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی۔ بس اگر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنی ہے، امن و سلامتی سے رہنا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس روشن کتاب کی ہدایت کو، یہ حکم ہم نے ہمیشہ سامنے رکھیں، اس روشن کتاب کی ہدایت کو پڑھنا اور سامنے رکھنا چاہیے، تبھی سبل السلام پر چلنے والے ہوں گے، سلامتی کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اس کتاب کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں جو انسانی امن برباد کرنے والا ہے، بس یہ پیغام ہے جو اپنے اور غیروں کو دینا ہمارا کام ہے آج، اور یہی دنیا کے امن کی ضمانت ہے، اور یہی وہ انقلاب تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا، اور عملی طور پر ایسی جماعت تیار کر دی جو اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے تو کہتے اسلام، اس کا مصداق بنا دیا۔ اور یہی وہ حالت ہے جب ہم میں پیدا ہو جائے اور ہم دنیا میں پیدا کر دیں تو ہمارا حال اور حاضر بھی امن میں ہوگا اور ہمارا مستقبل بھی امن میں ہوگا۔ بس ایک بہت بڑا کام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کا، جنہوں نے اپنے گھروں اور اپنے ماحول میں بھی امن و سلامتی پیدا کرنی ہے اور دنیا میں بھی امن و سلامتی پیدا کرنی ہے۔ اور یہ کام اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل بھی خالص توحید سے پر ہوں گے اور دنیا کو بھی حقیقی توحید کی طرف لانے والے ہوں گے۔ یہ بات یقینی ہے کہ توحید کامل کے قیام کے بغیر امن قائم ہو نہیں سکتا، پہلے ہی بیان ہو گیا، بالا ہستی کو بہرحال تسلیم کرنا ہوگا،
اور وہ بالا ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ توحید کو قائم کیے بغیر خیال نہیں آ سکتا دل میں، اور توحید قائم نہیں ہوگی تو لڑائیاں بھی جاری رہیں گی۔ لڑائیاں تو تبھی بند ہو سکتی ہیں جب حقیقی مواخات پیدا ہو، آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو، بھائی چارے کی صورتحال پیدا ہو۔ امن اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتا جب تک لوگوں کے اندر حقیقی مواخات پیدا نہ ہو، اور حقیقی مواخات ایک خدا کے بغیر، ایک خدا کو مانے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ واحد و یگانہ خدا سے تعلق کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ صرف ماننا نہیں بلکہ ایک تعلق بھی قائم کرنا ہوگا، اور اس کی عظیم تعلیم پر بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کی تعلیم بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کی تعلیم جب ہمیں قرآن کریم میں دی تو اسے ہر نماز میں پڑھنے کو حکم بھی دیا، تاکہ مسلمانوں میں اخوت کا وسیع تصور قائم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر خدا تعالیٰ کی ربوبیت تمام عالم پر وسیع ہونے کا ادراک پیدا ہوتا ہے۔ ان کلمات کو پڑھ کر انسان کی سوچ وسیع ہوتی ہے، اور وہ اس خدا کی تعریف کرتا ہے جو تمام دنیا اور جہانوں کا رب ہے، جو عیسائیوں کا بھی رب ہے، ہندوؤں کا بھی رب ہے، یہودیوں کا بھی رب ہے، اور ہر ایک کا رب ہے۔ جب یہ کلمات انسان پڑھتا ہے تو پھر کسی سے نفرت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہی بات میں نے ایک دفعہ امریکہ میں غیروں کی ایک مجلس میں بیان کی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسی تعلیم ہے جو واقعی اسلام کی تعلیم ایسی ہے جو کبھی حقیقی مسلمان کے دل میں بغض و کینہ دوسرے کے لیے پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ رب العالمین کے الفاظ نے تو سب کا احاطہ کر لیا، اور یہی چیز سلامتی پھیلانے کے بڑے اور وسیع راستے کھولتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں بتا دیا گیا کہ اگر حقیقی توحید قائم ہو اور رب العالمین کی حمد سے انسان کی زبان تر ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی قوم کا کینہ انسان کے دل میں ہو، نہ عیسائیوں کے لیے، نہ ہندوؤں کے لیے، نہ یہودیوں کے لیے۔ ایک طرف تو وہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو وہ ان کی بربادی کی خواہش رکھے اور دوسری طرف ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بھی کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس حقیقی معاہد ہی حقیقی امن و سلامتی کا علمبردار ہے۔ اگر مسلمان حقیقت میں اس نقطے کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تو دنیا میں حقیقی امن پسند یہی ہوں گے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ جڑنا بھی ضروری ہے، تبھی علم و معرفت کا صحیح ادراک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں پھر کہوں گا کہ یہ ہم پر بھی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم اپنی حالتوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا صرف منہ کے الفاظ ہوں اور دل اس کی گہرائی سے خالی ہوں۔ اگر دل و دماغ اس گہرائی سے خالی ہیں تو ہم بھی فتنہ و فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ امن و سلامتی پھیلانے والوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کی پیروی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔
بس بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت غور کی ضرورت ہے، بہت فکر کا مقام ہے۔ آج ہر احمدی کا کام ہے کہ حقیقی امن اور سلامتی دنیا میں پیدا کرنے کے لیے خدا واحد پر اپنے ایمان کو پختہ کرے، خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کرے کہ کوئی اور محبت اس کی جگہ نہ لے سکے۔ اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی تعلیم یعنی قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ جب ہمارے معیار اس حد تک جائیں گے، قرآن کریم کا ہر حکم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد ہمارے قول و فعل کا حصہ بن جائے گا، تب ہی ہم دنیا کو اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا سکیں گے۔ انہیں حقیقی امن کے گر کی نہ صرف تعلیم پیش کر کے بتائیں گے، بلکہ اپنے عمل سے بھی سکھائیں گے، اور یہی دنیا میں حقیقی امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امن عالم کا عظیم وجود ثابت کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال آج یہ کام مسیح موعود کی جماعت کے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر ہم نے بھی گھریلو سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اس کے مطابق اپنا کردار ادا نہ کیا تو ہمارے امن و سلامتی میں رہنے کی کوئی ضمانت نہیں، نہ ہی ہماری نسلوں کی امن و سلامتی میں رہنے کی کوئی ضمانت ہے، اور نہ ہی دنیا کے امن و سلامتی کی کوئی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آسن رنگ میں ہمیں فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اب دعا کریں گے۔ دعا میں سب یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب شاملین جلسہ کو جلسے کی برکات کا حامل بنائے، اور ہر ایک کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بنائے۔ دنیا کے حالات میں جلد ہر طرح سے امن و سلامتی پیدا فرمائے، تاکہ ہم اپنے جلسے پھر وسیع پیمانے پر اور اسی شان سے ہر قسم کی فکروں سے آزاد ہو کر منعقد کر سکیں، اور اپنی روحانی اور علمی پیاس بجھانے کا جلسوں کو ذریعہ بنائیں، اور حقیقت میں اپنی زندگیوں کو اس اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیار اور اس فضل کو سمیٹنے والے ہم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ دعا کر لیں۔
آمین. جرمنی کی حاضری جو ہے جلسے کی، پہلے حاضری سن لیں پھر نعرہ لگائیں. کل حاضری کہتے ہیں جلسے کی ہماری 19,782 ہے، جس میں مستورات 9,482 اور مرد حضرات 10,300، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ذرائع سے لوگ جلسہ سالانہ کی کارروائی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی تعداد بھی 40,000 سے اوپر ہے. اچھا، اب اگلا پروگرام جو آپ نے کرنا ہے کریں. تکبیر. اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین. السلام السلام علیکم یا خلیفہ، السلام علیکم یا جماعت، السلام علیکم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہے جو پالتا ہے ہر دم سنبھالتا ہے، غم سے نکالتا ہے دردوں کو ٹالتا ہے، کرتا ہے پاک دل کو حق دل میں ڈالتا ہے. یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی. أحييت أموات القرون بجلوة، ماذا يماثلك بهذا الشان؟ والله إن محمدا كردافة، وبه الوصول بسدة السلطان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. Islam heißt Frieden Im Norden und Süden, im Westen und Osten soll die Waffen verrosten. Islam will nicht Kriege, Islam will nicht Lüge, Islam will den Frieden. überall und hienieden. Love for all, hatred for none. The way to peace in this world. Let us all unite by Allah, unite under His heavenly roof. مل جل کے رہنا ہے بہم، آگے بڑھانا ہے قدم، مرکز سے وابستہ ہے ہم، اپنا خلافت سے بھرم. ہم دین کی ہے واقفات، ہم احمدی ہیں ناصرات، زندہ پائندہ باد. ناصرات زندہ باد. Long live خلافت، long live احمدیت، خلیفہ ششنو آن کوسو احمدیت، آن کوسودا خلیفہ ششنو آن کوسو احمدیت،
Uncle Sudada, Khilafat, Zindabad, Ahmadiyat, Zindabad. اسی آقائے وقت پیارے دیا راواں تک نیا مہدی دے راج دلارے دیا راواں تک نیا کوئی خیر دا دن چڑھا مولا سانو آقا نال ملا مولا اسی سیج وشائیے راواں وچ ہوئیے کٹھے جلسے گاواں وچ جلسے دی شان ودا مولا سانو آقا نال ملا مولا محبت کے جذبے وفا کا کرینہ قوت کی نعمت ترقی کا زینہ خلافت سے ہی برکتے ہیں یہ ساری رہے گا خلافت کا فیضان جاری الہی ہمیں تو فراست عطا کر خلافت سے گہری محبت عطا کر ہمیں دکھ نہ دے کوئی لغزش ہماری رہے گا خلافت کا فیضان جاری یہ تو جلسہ خدائی نشانوں سے ہے اس کی رونق سبھی مہمانوں سے ہے اس کی روح رواں ہے مگر سیدی آپ آئے ہمارے گھر سیدی کتنے جذبات دل میں چھپائے ہوئے آس ملنے کی دل میں جگائے ہوئے ہو یہ دستے دعا باسمر سیدی آپ آئے ہمارے بھی گھر سیدی ہر لجنا کی خواہش ہے خدا کا پیار مل جائے غلامی مصطفیٰ کی ہو غلامی مصطفیٰ کی ہو میں اس کی پاک دامن ہستیوں سے فیض بھی پاؤں سخاوت ہو خدیجہ سی عبادت عائشہ سی ہو بہت کمزور ہوں پیارے مگر ہے آرزو میری مجھے دولت عطا کر وہ جو پہلوں کو عطا کی ہو محمد کی غلامی میں مجھے وہ پیار مل جائے محمد نے کیا رب سے مجھے ایک بار مل جائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله مسما سوتو نامك alati محمد مالكي لالتي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نجاشي به سينا مليون تن 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 Ahmed Mahdi Mamula لا إله إلا الله محمد رسول الله
ta se yesu no jisu nyame kwa okonse ni muhammad no o ye ni smafo la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah محمد رسول اللہ. سنی ہم نے جس دم نوائے خلافت ہوئے جان و دل سے فدائے خلافت. سنی ہم نے جس دم نوائے خلافت ہوئے جان و دل سے فدائے خلافت فدائے خلافت. سنی ہم نے جس دم نوائے خلافت ہوئے جان و دل سے فدائے خلافت فدائے خلافت. ہے عرفان اسلام ہر سمت جاری، فلک گیر ہے اب صدائے خلافت. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے بقائد کی ہے بقائے خلافت بقائے خلافت. رہے حشر تک وہ ثنا خاں اس کا جسے اپنا جلوہ دکھائے خلافت. بصیرت جسے دے وہ رب دو عالم وہی باندھتا ہے ہوائے خلافت ہوائے خلافت. اندھیرے گھروں میں اجالے ہوئے ہیں، گئی ہے کہاں تک ضیائے خلافت. خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت خدائے خلافت. خلافت سہارا ہے ہم غمزدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت خدائے خلافت. اسے رکھ سلامت خدائے خلافت. اسے رکھ سلامت خدائے خلافت. جو دور ہیں وہ پاس ہمارے کب آئیں گے، جن کو ڈھونڈتا ہے وہ پیارے کب آئیں گے. دل جن کو ڈھونڈتا ہے وہ پیارے کب آئیں گے. ہر دم لگی ہوئی ہے سرے راہ پر نظر، آخر ہماری آنکھ کے تارے کب آئیں گے. آخر ہماری آنکھ کے تارے کب آئیں گے. لب پر دعا ہے تیرے کرم پر نگاہ ہے، عاشق تیرے حبیب ہمارے کب آئیں گے. عاشق تیرے حبیب ہمارے کب آئیں گے. سکون ہے قرار ہے دعاؤں کا حصار ہے، ہمیں بھی اس سے پیار ہے اسے بھی ہم سے پیار ہے اسے بھی ہم سے پیار ہے.
سکون ہے قرار ہے دعاؤں کا حصار ہے ہمیں بھی اس سے پیار ہے اسے بھی ہم سے پیار ہے اسے بھی ہم سے پیار ہے وہ ایک شاہکار ہے وہ ایک شاہکار ہے اسی کے دم سے رونقیں اسی سے یہ بہار ہے امام وقت کے لیے یہ جان بھی نثار ہے امام وقت کے لیے یہ جان بھی نثار ہے چلو دنیا کی خاطر کام کو آسان کرتے ہیں وفا گر جرم ہے تو جرم کا اعلان کرتے ہیں اطاعت مانگتی ہے ہر قدم تجدید کے تحفے مقرر ہم وفا کا عہد اور پیمان کرتے ہیں مقرر ہم وفا کا عہد اور پیمان کرتے ہیں یہ اپنا جو بڑھتا ہوا کارواں ہے یہ عشق و وفا کی عجب داستاں ہے یہ عشق و وفا کی عجب داستاں ہے دعا ہے سلامت رہے تا قیامت سروں پہ خلافت کا جو صاحبہ ہے سنو منزلیں دے رہی ہیں صدائیں چلو نیکیوں میں قدم ہم بڑھائیں چلو نیکیوں میں قدم ہم بڑھائیں چلو نیکیوں میں قدم ہم بڑھائیں چلو نیکیوں میں قدم تجھ کو خدا نے سایہ رحمت بنا دیا مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے تجھ کو خدا نے سایہ رحمت بنا دیا مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے اے جان جا جہاں تیرا ہلکا بگوش ہو اور تو کرے جہاں کی امامت خدا کرے اے جان جا جہاں تیرا ہلکا بگوش ہو اور تو کرے جہاں کی امامت خدا کرے تجھ کو خدا نے سایہ رحمت بنا دیا مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے تسکین جا ملی ہمیں تمکین دی ملی نعمت وہ کیا ہے جو تیرے در سے نہیں ملی تسکین جا ملی ہمیں تمکین دی ملی نعمت وہ کیا ہے جو تیرے در سے نہیں ملی تجھ کو خدا نے سایہ رحمت بنا دیا مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے تجھ کو خدا نے سایہ رحمت بنا دیا مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے مسرور تجھ پہ رحمت خدا کرے مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے مسرور تجھ پہ سایہ رحمت خدا کرے نعرہ تکبیر اسلام احمدیت اسلام احمدیت حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس جلسہ سالانہ جرمنی جماعت احمدیہ عالمگیر اسیران راہ مولا شہیدان احمدیہ